السلام علیکم سامعین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے کہنے پر اسلام کی تبلیغ نہ روکی تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے کون کون سے پہاڑ توڑے۔ رفتہ رفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار اور قرآن کا معجزہ رنگ دکھانے لگا۔ نوجوان غلام اور دوسرے لوگ ایمان لانے لگے تو قریش کے بزرگ برہم ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے ایک سازش تیار کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو بھاری پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک دن ابو جہل بھاری پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا۔ جو ہی پتھر سر پر مارنے کی کوشش کی وہ خوفزدہ اور بدحواس ہو گیا اور پتھر اس کے ہاتھوں سے چپک گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے پتھر پھینکا۔ جب اس کے ساتھیوں نے ماجرا پوچھا تو کہنے لگا، جو ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارنے لگا ایک خوفناک اونٹ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مجھے کھا جائے گا اور میں بدحواس ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں دوزانوں بیٹھے حمد و ثنا میں مشغول تھے۔ ابو جہل اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ اونٹ کی اوجڑی لے آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس طرح رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور منہ اوجڑی کے اندر بند ہو گیا۔ ابو جہل نے اوجڑی کا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے ساتھ بوری کی طرح باندھ دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ خانہ کعبہ میں موجود سنگ دل قریش یہ تماشا دیکھتے رہے اور ابو جہل کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے گریز کرتے رہے۔ قبیلہ قریش کی ایک عورت یہ منظر نہ دیکھ سکی۔ وہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچی اور اوجڑی کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اتاری، چہرے کو اپنے کرتے سے صاف کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چادر ڈال کر بل دیے اور کھینچنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین اظہار ثانی کا منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق ایک مقدس مشن کی خاطر تبلیغ کا فرض ادا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ بڑے صبر کے ساتھ کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے پڑوسی تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پتھر پھینکتے جن سے لکڑی کی کھڑکیاں ٹوٹ جاتی، مردہ جانور اور گندگی گھر کے سامنے پھینک دیتے۔ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر واپس آتے تو کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چھپ جاتے۔ گھر آ کر کانٹے پاؤں سے نکالتے تو پاؤں سے خون جاری ہونے لگتا۔ ایک روایت کے مطابق ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے راستے کو کانٹوں سے صاف پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ام جمیل بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے اور آوازیں کستے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آوارہ لڑکوں سے بچنے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیتے۔ ابو سفیان اسلام دشمنی کے باوجود لڑکوں کو روکتا۔ جب لڑکے چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لے جاتے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے کسی اور کے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو سخت لہجے میں جواب دیا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اس سے کہو کہ وہ اپنے دوستوں کو بلائے، ہم اپنے فرشتوں کو ان کا دماغ درست کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمانچہ مارا۔ ننھی بچی کو روتا دیکھ کر ابو سفیان نے سبب پوچھا۔
پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس آئے۔ ابو جہل کے ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے تمانچہ مارے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور ہنسی خوشی گھر آ گئیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں اپنے سامان کے ہمراہ گھر واپس آ گئیں اور اپنے والدین کو بتایا کہ ان کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ ابو لہب اور ام جمیل نے اپنے بیٹوں پر طلاق کے لیے دباؤ ڈالا اور بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ سارا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اچھی طرح جاننے کے باوجود مذاق کرنا، تمسخر اڑانا اور مختلف نوعیت کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کبھی پاگل کہا تو کبھی اقتدار کا لالچی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اور ذہنی اذیت سے عاجز آ کر ایک دن اپنے رب کو پکار کر کہا، خداوند تو جانتا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تیرے دین کو قبول کریں۔ اس حرف شکایت کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ حجر کی آیات تلاوت کیں۔ بس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تمہارے بارے میں بتاتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ یہ تھے چند ظلم و ستم جو کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے۔ تو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رحمان کے بندے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔